السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں کے لوگ زمین کے اندر رہتے ہیں تو شاید آپ ہنس دیں، لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں صحرائے تیونس میں واقع اس انوکھی گاؤں کی سیر پر، جہاں سورج کی تپش سے بچنے کے لیے لوگوں نے زمین کھود کر گھر بنائے ہیں، اور وقت نے ان گھروں کو تہذیب، عقیدت اور حیرت کا نمونہ بنا دیا ہے. یہ ہے مات ماتا، وہ مقام جو زمین کے نیچے بسا ہے مگر تاریخ کے صفحات پر جگمگاتا ہے. مات ماتا کا تعلق صدیوں پرانی بربر تہذیب سے ہے. یہ لوگ صحراؤں میں رہنے والے قدیم باشندے تھے جنہوں نے دشمنوں سے بچنے اور گرمی سے پناہ حاصل کرنے کے لیے زمین کے اندر گھر بنانے کا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے پہاڑوں اور سخت مٹی کو کھود کر کمرے، باورچی خانے اور صحن بنا لیے، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے نیچے ایک مکمل گاؤں وجود میں آ گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1960 کی دہائی تک دنیا کو اس گاؤں کے وجود کا علم ہی نہیں تھا. یہاں کے لوگ اس دنیا سے کٹ کر اپنی ہی دنیا میں رہتے رہے. آج یہ گاؤں دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے، اور ہالی ووڈ کی فلم سٹار وارز کی شوٹنگ بھی یہیں ہوئی تھی. مات ماتا کے گھر عام گھروں جیسے نہیں ہوتے. یہ زمین میں گہرائی میں کھودے گئے گول صحنوں کے گرد بنے کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں. ایک صحن میں کئی کمرے ہوتے ہیں، بیڈ روم، باورچی خانہ، مہمان خانہ اور ذخیرہ گاہ. موسم چاہے جتنا بھی سخت ہو، ان گھروں کا درجہ حرارت معتدل رہتا ہے. سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا. یوں لگتا ہے جیسے زمین خود اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے. یہاں کے لوگ سادہ مگر ذائقہ دار کھانے کھاتے ہیں. ان کا مشہور ترین ناشتہ ہے برک، جو انڈے، آلو اور مسالوں سے بھرا ہوا پتلے آٹے کا رول ہوتا ہے. دوپہر کے کھانے میں کسکس عام ہے، جسے سبزیوں اور گوشت کے ساتھ پکایا جاتا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں خواتین آج بھی روایتی تنور میں روٹی پکاتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں تندور کہتے ہیں، اور اکثر ہاتھ سے گوندا ہوا آٹا صحرا کی دھوپ میں رکھ کر خود بخود اٹھ جاتا ہے. ایک مقامی خاتون ہنستے ہوئے کہتی ہیں، ہمارے آٹے کو سورج بھی محبت سے سناتا ہے. مات ماتا کے لوگ اپنے لباس میں آج بھی روایت کا رنگ لیے ہوئے ہیں. مرد عموماً سفید یا بھورے رنگ کا ڈھیلا چوغا پہنتے ہیں، جسے مقامی زبان میں جبا کہا جاتا ہے. سر پر رومال یا پگڑی باندھی جاتی ہے، جو نہ صرف دھوپ سے بچاتی ہے بلکہ شناخت بھی بن چکی ہے وہاں کی. خواتین اپنے رنگ برنگے کپڑوں اور بھاری روایتی زیورات کے ساتھ بہت خوبصورت لگتی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر تو خواتین کے لباس میں گھنٹوں کی محنت اور صحرائی حسن کی جھلک نظر آتی ہے. مات ماتا میں شادی کی تقریبات 3 دن تک چلتی ہیں. پہلے دن نکاح، دوسرے دن مہندی اور تیسرے دن رخصتی. دلہن کو سونے کے گولڈ کے بھاری زیورات پہنائے جاتے ہیں، جنہیں نسل در نسل سنبھالا جاتا ہے. ایک رسم بہت دلچسپ ہے جس میں دلہا اونٹ پر بٹھا کر زمین کے نیچے والے صحن میں لایا جاتا ہے، اور مہمان ہنسی مذاق کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. ایک بزرگ خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، یہ دلہا آج بھی سوراخ سے نکلا شیر لگتا ہے. یہاں زندگی میں شور شرابہ کم اور دل کی خاموشی زیادہ ہے. لوگ سورج نکلنے سے پہلے جاگتے ہیں، مویشیوں کو چارہ دیتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور شام ہوتے ہی اپنے زمین دوست گھروں میں واپس آ جاتے ہیں. بچے چھوٹے صحن میں کھیلتے ہیں، اور عورتیں محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ ہاتھ کی بنی اشیاء بناتے ہیں، جیسے کہ قالین، کپڑے اور چمڑے کی اشیاء. ٹی وی اور موبائل یہاں کم ہی نظر آتے ہیں. یہاں باتیں آنکھوں سے ہوتی ہیں اور مسکراہٹیں خاموشی سے بانٹی جاتی ہیں. مات ماتا آج بھی کافی حد تک پسماندہ ہے. یہاں کے لوگ عام طور پر کھیتی باڑی اور سیاحت سے روزگار حاصل کرتے ہیں. کچھ خاندان گائیڈ بن کر سیاحوں کو اپنے گھروں کی سیر کراتے ہیں اور تھوڑے بہت پیسے کما لیتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب کوئی امیر سیاح اپنی چمچماتی گاڑی میں یہاں آتا ہے تو وہ زمین دوز گاؤں کے سادہ لوگوں سے نظر ہی نہیں ملا پاتا. لیکن یہ لوگ خوش ہیں کیونکہ ان کے پاس سکون ہے، خلوص ہے، اور وہ سادگی جس کی دنیا پیاس میں ہے. ایک بار ایک غیر ملکی سیاح نے ایک مقامی بچی سے پوچھا، کیا تم زمین کے نیچے ڈر نہیں جاتے؟ تو بچے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم زمین میں نہیں، زمین ہمارے اندر ہے. ایک اور موقع پر ایک دلہا کی اونٹ اچانک
बिपर गई और दुल्हा सहन में ऊंधे मुंह गिर गया। बुजुर्गों ने कहा, ये ऊंट भी जानता है अब ये आजादी के दिन खत्म होने वाले हैं। मुकामी लोगों का मानना है कि माता की कुछ पुरानी गलियों में रात के वक्त अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती हैं। एक कहानी मशहूर है कि एक जवान लड़की अपनी शादी से एक दिन पहले अचानक लापता होगी और आज भी उसका साया रातों को नजर आता है। अल्लाह अकबर। मकामी लोग उसे रेत की बेटी कहते हैं। कुछ सयाह रात में वहां जाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं और अक्सर सहमे हुए वापस आते हैं। माता एक गांव है, मगर सिर्फ जमीन में नहीं, ये वक्त के साथ दिलों में बसा हुआ गांव है। यहाँ का हर घर, हर चुप, हर मुस्कुराहट एक सदियों पुरानी तहजीब की गवाही है। शायद इस दुनिया में चंद ही जगह ऐसी हों जहाँ जमीन के नीचे भी जिंदगी धड़कती हो और माता उन्हीं धड़कों का नगमा है एक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।